میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے چینل 6 اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چینل 6 کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان عبدالقدوس اعوان۔ پروگرام بات سے بات کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے کیا اسباب تھے۔ اس مقصد کے لیے آج جس شخصیت سے ہم نے آپ کو متعارف کروانا ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب۔ وہ اسکالر ہیں، محقق ہیں، چونکہ ان کی ایک طویل جد و جہد بھی ہے اسلام کے حوالے سے، اور تعلیم اور تعلم کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے۔ تو ہم سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ اچھا سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ عام طور پر جو تاثر دیا مغرب نے وہ یہ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ ان کا کہنا کہاں تک غلط یا درست ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ شاید خام خیالی ہے، یہ شاید مس اسیسمنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ دیکھیے عہد رسالت مآب علیہ السلام میں یقیناً غزوات اور سرایا ہوئے، لیکن ان میں مرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ان میں بھی کچھ مسلمان ہیں اور کچھ غیر مسلم ہیں۔ اگر تلوار کے ذریعے سے اسلام نے پھیلنا ہوتا تو اسلام کے دور زوال میں، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اس میں پھر اسلام کے ماننے والا، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک ایسی طاقت، قوت اور کشش موجود ہے کہ وہ خود انسان کے دل و دماغ پر اثر پذیر ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ سر، اسی گفتگو میں سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے یہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جہاد اور جہد کسی بھی مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے وہ ترک کر دیا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ جہاد جہد سے مشتق ہے، اور جد و جہد انسانی زندگی کا حسن ہے، اس کا زیور ہے۔ جو افراد، معاشرے یا قومیں جد و جہد ترک کر دیتی ہیں وہ صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے زوال میں اس عنصر کو بہت بڑا دخل حاصل ہے، کیونکہ جب تک مسلمان نیکی کا پرچار کرتے رہے، برائی سے انسانوں کو بچاتے رہے، اس وقت تک انہیں عروج حاصل رہا، اور جب انہوں نے برائی کے ساتھ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مصلحت کے تحت کمپرومائز کیا تو ان کا وہ عروج جو ہے وہ زوال میں بدل گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم عروج کے وقت کی بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد واحد کی حیثیت سے کام شروع کیا، اور آج 56 ملک ہیں جن کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک عروج کا دور گزرا، لیکن اب یہ کام رک گیا ہے۔ ہم نے اس مشن کو آگے کیسے بڑھانا ہے کہ انٹرنیشنل پریشرز جو ہیں ان کو بھی ابزارب کرنا ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے، وہ کس طرح ممکن ہو پائے گا؟ 1 ارب 80 کروڑ سے لے کر 2 ارب تک مسلمانوں کی جو دنیا میں تعداد ہے، اس کا 60% حصہ ان مسلمان ممالک میں آباد ہے، جبکہ 40% مسلمان جو کوئی 70-80 کروڑ کے قریب بنتے ہیں وہ نان مسلم سٹیٹس میں رہتے ہیں، اور وہاں مسلمانوں کی تعداد میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ میں جو ریسنٹ ہسٹری ہے جسے ہم ایک صدی تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جن جن ممالک میں، جن جن خطوں میں مسلمان آباد ہیں وہاں کبھی ان کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، آپ رشیا کی مثال لے لیں، آپ ایون چائنا کی مثال لے لیں، وہاں بھی کبھی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل پریشرز کی بات میں نے پہلے بھی عرض کی، اب یہ برتھ کنٹرول، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان حاوی ہو جائیں گے پوری دنیا پر،
تو یہ بہت زیادہ پریشرز ہیں. ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ آبادی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو ایک طرف ہم اسلام کے فروغ کی بات کرتے ہیں اور اس کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ قدغن اور پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ جی آپ مسلمانوں کی آبادی کم رکھیں. تو اس پہ کوئی اسلام کی اس نقطۂ نظر سے روشنی ڈالیے. قرآن نے تو بڑی واضح بات کی, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے کسی بھی جاندار کو پیدا نہیں کیا مگر ہم نے پہلے سے اس کے کھانے کا, اس کے رہائش کا, اس کے رہنے سہنے کا پہلے سے بندوبست کر رکھا ہے. اگر اللہ کی اس آیت پر اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کو ساتھ ملا کر پڑھیں اور ہم اس پر یقین کریں, تو مجھے اللہ کی رحمت سے پورا اعتماد ہے کہ ہم کبھی بھی برتھ کنٹرول یا فیملی پلاننگ کی طرف نہیں جائیں گے. اولاد کی کثرت کا تو دو طرح سے ذکر اسلامی ادب میں آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ آپ کثرت اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے باعث تکلیف نہیں بلکہ باعث عظمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, اس میں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کسی کے ساتھ چند بندے ہوں گے, کسی کے پاس چند 100 ہوں گے, لیکن آپ نے فرمایا کہ میری امت کے افراد سب سے زیادہ ہوں گے اور مجھے اس پر فخر ہوگا اللہ کے حضور. تو اس لحاظ سے آبادی کے کنٹرول کی جو تدبیریں ہمیں بتائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل پریشر کے تحت, وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہیں. اگر ہم اپنے وسائل جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں, انہیں بروئے کار لائیں, تو مجھے اللہ کی رحمت سے پورا یقین ہے کہ ہم نہ صرف خود کفیل ہوں گے بلکہ ہمارے ہاں شاید زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی باقی نہ بچے. بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر طفیل صاحب. ناظرین, آپ نے ساری گفتگو سنی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو کرپشن سے پاک کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری آبادی جتنی بڑھ جائے, ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر جتنے بھی زیادہ ہوں, انشاءاللہ تعالی ہمیں میں سے وہ قیادت اٹھے گی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی. اسی امید کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.